الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے قارون کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا. بظاہر رشتہ دار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تورات کا عالم تھا، قاری تھا، مگر اس نے دولت سے پیار کیا، اپنے آپ پر اترایا، گھمنڈ کیا. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بندہ کہے کہ جی میں نے محنت کی ہے تو اس کو محنت کرنے کی طاقت، صلاحیت عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ صحت، جوانی، قوت، مال، یہ بندے کو اگر ملتا ہے تو رب تعالیٰ کی عطا سے. کوئی جائز طریقے سے حاصل کرے
تو اس کے لیے فائدہ مند، غلط طریقے سے حاصل کرے تو وہی اس کے لیے آگ بن جاتا ہے۔ ہمیں ایک حدیث شریف میں تعلیم دی گئی، اغتنم، غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو غریبی سے پہلے، فراغت کو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم وقت پر خیال نہیں کرتے۔ مال دنیا سے جو ہمیں حصہ ملتا ہے، ہم کیا لے کر جاتے ہیں ساتھ؟ ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے؟ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر مانگ، اس کی طلب کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی فساد نہ کر، نہ پھیلا، نہ چاہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں مفسرین نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنا حصہ کیا ہے؟ کہ رخصتی کے وقت تجھے صرف کفن ملے گا، اس کے بعد کی زندگی کی فکر کر۔ بہترین لباس پہننے کا شوق، بہترین سہولتوں کا شوق، اس دنیا کے مال کے لیے کتنا کچھ کہتے ہیں، کرتے ہیں، کہیں جھوٹ بولتے ہیں، کہیں دھوکہ دیتے ہیں، کہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیکن لے جانا کیا ہے؟ کفن۔ اگر وہ بھی مل گیا تو کبھی سوچا یہ جو اسباب ہیں ان پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو آخرت کو اختیار کرنے کا مطلب کہ مال اور دولت کو ایسی جگہ خرچ کر جو جائز ہو، جو صحیح ہو اور فائدہ مند ہو، یعنی وہ تیرے لیے نقصان کا موجب نہ بنے۔ کیا مطلب؟ صلہ رحمی کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، ناداروں کی مدد کرنا، اپنے اوپر بھی جائز خرچ کرو، منع نہیں ہے، لیکن دوسروں پر بھی مہربانی کرو اگر تمہیں ملا ہے۔ دنیا کہا جاتا ہے کمینی، یہ ظلم و ستم کا گھر، اپنے ہر قدم پر ہزاروں کو قتل کروا دیتی ہے۔ اگر کسی بھکاری کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر کسی سے کم ہو جائے تو اس کا غم بڑھا دیتی ہے۔ میرے اتنے پیسے چلے گئے، میرے اتنے پیسے چلے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ دنیا کو اگر پسند کرنے لگ جائیں تو پھر ہم میں خرابیاں آ جاتی ہیں۔ دنیا میں رہیں ایسے جیسے ایک مسافر،
پلیٹ فارم پر گاڑی کے انتظار میں ہے، گاڑی آئے گی، میں نے چلے جانا ہے۔ بہت سارا سامان جمع کرنا، بہت کچھ خریدنا، استعمال کی نوبت بھی نہ آئے، دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ تو جب دنیا سے لگاؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر مزاج میں، رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ اکثر لوگوں کو بگاڑ، ان کو بس دولت سے محبت ہو جاتی ہے، خود پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ان کا جو رویہ مزاج ہو جاتا ہے وہ بہت بگڑا ہوا۔ تو اگلی زندگی کی فکر کرنے کا مطلب جائز خرچ کرنا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا خرچ کے 3 طریقے ہیں۔ میں عربی کے لفظ بول رہا ہوں، یاد کر لیں، معنی بھی بتا دوں گا۔ انفاق، اسراف، تبذیر، یہ 3 لفظ قرآن میں آئے۔ انفاق جائز خرچ کرنا، اسراف فضول خرچی، تبذیر غلط کاموں پہ خرچ کرنا۔ انفاق پر ثواب ہے، اسراف پسندیدہ نہیں ہے، اور تبذیر کہا کانوا اخوان الشیاطین، جو ناجائز خرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو ہم پہچانیں۔ رشتہ داروں کا حق مار کے بیٹھے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ وبال ساتھ لے جاتے ہیں، پچھلے پھر لڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کسی کے 2-3 پیسے مار لیں ناحق، آج کے زمانے کے حساب سے آپ 50-60 روپے سمجھ لیں، کسی کے مار لیے، قیامت کے دن آپ کو کہا جائے گا 2 آپ کے پاس نہیں ہوں گے، تو 700 نمازیں 3 پیسے کے بدلے دینی ہوں گی، اور آپ کے پاس اگر نمازیں بھی نہ ہوئیں دوسری نیکیاں دینی پڑیں گی، وہ نہ ہوئیں تو اس کے گناہ اپنے اوپر لینے ہوں گے 2-3 پیسے کے لیے، جبکہ پتہ ہے دنیا رہنے والی چیز، اونچی کہیے، نہیں، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اس دنیا سے پیار نہ کریں، اس دنیا میں رہیں، کمائیں، برتیں صحیح طرح، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک دن یہاں سے جانا۔ کہنے والے نے کہا کہ اگر تیرے قبضے میں شام اور یمن کا ملک ہو، اس وقت وہ وہاں کا رہنے والا ہوگا، اس نے شام اور یمن کا نام لے دیا، آپ کسی بھی ملک کو مراد لے لیں، اور سرحد روم کی سرحد تک تیری سلطنت ہو، یعنی پورے ایشیا پہ، یورپ پہ تیرا قبضہ ہو جائے، تو یہ بتاؤ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو کیا یہ سلطنت ساتھ جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ کیا چیز؟ دنیا سے صرف کفن، کپڑا، وہ بھی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو، ورنہ کتنے ہیں بے گور و کفن، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، جسم کا نام و نشان نہیں رہتا، وہ اس کے بغیر ہی دنیا سے گئے۔ مہربانی۔ تو ہم یاد رکھیں اس دنیا نے ساتھ نہیں جانا، یہ یہیں رہ جائے گی۔ تم پہلوان ہو یا تلوار سے لڑنے والے مجاہد ہو، یا کسی ملک کے بادشاہ ہو یا مزدور ہو، دنیا سے صرف ایک کفن لے جاؤ گے۔ بعض عارفین نے کہا انسان کا دنیا میں کیا حصہ ہے؟ جتنا کھا لیا، پہن لیا، باقی سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اگر کھایا ہوا حلال ہوگا، کمایا ہوا جائز ہوگا، پہنا ہوا جائز ہوگا، تو
پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پیاری ہیں، خوشبو، نماز اور عورت۔ عورت کا ذکر اس لیے نہیں کہ عورتوں کی طلب، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، غلط فہمی میں نہ رہے کوئی۔ اللہ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے، کیا جو ہمیں ملتا ہے ہماری عبادت کا صلہ ہے۔ عبادت ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنی ہم پر مہربانیاں ہیں، اللہ کا جتنا ہم پر کرم۔ میں ذرا سمجھانے کے لیے 1-2 باتیں کروں۔ ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، کتنا سانس لیتے ہیں، کتنی ہوا کھینچتے ہیں، کوئی میٹر لگا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آکسیجن نام ہے، زندگی ہے وہ، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں، بڑی اہم چیز ہے۔ ہسپتال میں آپ کو آکسیجن لینی پڑے تو کتنے کی ملتی ہے؟ ہزاروں روپے کی، وہ بھی صحیح والی خالص ملے تو ہزاروں روپے کی۔ اس کے لیے چند سانس آپ لینے کے لیے ہزاروں دیتے ہیں، یہ کھلے سانس لے رہے ہیں، آکسیجن مل رہی ہے، قدر ہے؟ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے۔ انسان غور کرے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، برسات ہے، یہ سارے موسم آپ کو الگ الگ حاصل کرنے پڑیں تو آپ پر کیا گزرے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سارے موسم دیتا ہے، ان موسموں سے آپ کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں، کتنی غذائیں ہیں۔ آج ہم نے رب تعالیٰ کو بھلا دیا، یاد نہیں رکھتے کہ اس کی ہم پر کتنی مہربانی، کتنا احسان ہے۔ ہم اس کے خود سے مستحق نہیں ہیں، ڈیزرو نہیں کرتے، یہ اس کی مہربانی ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو جیسے اس نے ہم پر احسان کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رب کی نعمتیں آگے پھیلائیں۔ میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، جمع نہ کروں، اللہ کے بندوں کو پہنچاؤں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ نے تجھے دولت مندی سے نوازا ہے تو خود کھا تو اوروں کو بھی کھلا، اس طرح تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں ملا ہے دوسروں کو بھی دو۔ اگر تیرے ہاتھ میں قارون کا خزانہ بھی آ جائے تو بھی تیرے قبضے سے نکل جائے گا، تو مرنے کے بعد وہی ساتھ لے جائے گا جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ تیرا ہے، جو چھوڑ جائے گا وہ تیرا نہیں۔ پچھلے اس کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، اس سے کیا کریں گے، وہ تیرا نہیں ہے، جو تو نے خود اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہے۔ آپ بار بار کہیں گے مولانا صاحب اس طرح تو پھر دنیا کے لیے آدمی کوئی محنت ہی نہ کرے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ کماؤ، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا نہ برتو، میں نے مالدار ہونے کو برا بھی نہیں کہا، میں نے صرف کہا مال کی محبت، دنیا کی محبت اپنے اندر نہ لاؤ، کیونکہ یہ جب اندر آتی ہے پھر آپ کنجوس ہو جاتے ہیں، بخیل ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے مزاج والے ہو جاتے ہیں، رعونت آ جاتی ہے، غرور
تکبر، برائیاں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے جائز طریقے سے کمایا، بہت کمایا، لازمی بات ہے آپ کی زکوٰۃ زیادہ بنے گی۔ اب یہ زکوٰۃ رکھی تاکہ دوسروں کو دو، وہ تم سے جلے نہیں بلکہ تم سے محبت کرے۔ تم ان کو دو گے وہ تمہارے خیر خواہ ہو جائیں گے، ورنہ ان کو دشمنی ہوگی تم سے۔ ہمارے لیے ہر حالت میں بھلائی۔ اس دنیا کی چاہ میں یہ قارون ظلم پہ اتر آیا، بغاوت پہ اتر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف ہو گیا، صرف کس لیے؟ دولت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔ اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں، استعداد، ایبلٹیز عطا کی ہیں، وہ اس کے ذریعے محنت کر لیتا ہے۔ ایفرٹس بعض بہت ذہین ہوتے ہیں، بعض کندہن ہوتے ہیں، بعضوں میں بہت محنت کی صلاحیت، بعض سست ہوتے ہیں۔ تو انسان جتنی محنت ظاہر کرتا ہے آگے اس کو ریزلٹس ملتے ہیں۔ اب صلاحیت ملی ہے، دولت ملی ہے، تو کیا شریعت کی مخالفت کر دی جائے؟ فطرت کے خلاف ہو جائے؟ کیونکہ جو بھی فطرت کے خلاف ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالی مفسدوں کو، فساد کرنے والوں، خرابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں میں پھر ایک دو باتیں کروں۔ ایک انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، ایک انسان طبیعت میں ضدی ہے، ایک انسان اپنے مزاج میں دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے اس کو ہر وقت دوسروں کی پرواہ ہے، اپنی نہیں۔ ایک چغلی لگاتا ہے، ایک غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ، کوئی چوری کا پسندیدہ، چوری کا شوق رکھنے والا، کوئی دوسروں کو دھوکہ دینے والا، کوئی راہ سے ہٹانے والا، کوئی خراب عادتیں ڈالنے والا۔ آپ کے سامنے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کیا وہ فسادی ہیں یا نہیں؟ میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، بہن بھائی میں لڑائی کرا دی، اولاد ماں باپ میں لڑائی کرا دی، دوستوں میں لڑائی کرا دی، لوگوں کو غلط بہکا کے ایک دوسرے کے خلاف۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ ایک سیاسی پارٹی دوسرے کے لیے کیا کچھ بول رہی ہے، دوسری جواب میں کیا کچھ بول رہی ہے، ایک ملک دوسرے کے لیے کیا بول رہا ہے، دوسرا اس کے لیے کیا بول رہا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے۔ کام کرو، نہیں، سارا وقت لگا دیں گے دوسروں کی برائی میں۔ نتیجہ کیا ہے؟ خرابی۔ صفائی نہیں کرنی، تنخواہ لے رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں کرنی۔ اب حکومت بنائی ہے، تمہارے ذمے جو چیزیں ہیں، تم ٹیکس لیتے ہو لوگوں سے، ان کو سہولتیں فراہم کرو، نہیں کر رہے تو یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اچھا جی، آپ نے علم حاصل کیا، اب آپ کا کام ہے کہ جتنا آپ نے سیکھا ہے لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، ان کی غلطیوں سے آگاہ کریں تاکہ وہ ان سے بچیں۔ آپ شروع ہو جائیں نبیوں کے خلاف، آپ قرآن کے خلاف، آپ صحابہ کے خلاف، آپ اہل بیت کے خلاف، آپ اولیاء کے خلاف، آپ سچ کے خلاف، آپ حقائق کو جھٹلانے لگ جائیں تو بتائیں یہ فساد ہے یا نہیں ہے؟ انسان عجیب چیز ہے، مانتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے پھر نہیں بولتا، پتہ ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے مگر شوق سے بول رہا ہے، پتہ ہے کہ حرام کھاؤں گا نتیجہ برا ہے مگر نہیں رکتا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھلائی جب آپ کے اندر برداشت کی، صبر کی صلاحیت رکھی گئی ہے اور آپ نہیں استعمال کر رہے
تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہہ دیا پرہیز کرو، آپ نہیں کر رہے، بتائیے آپ کو جو دوا سے یا جو احتیاط سے بہتری ملنی ہے وہ ملے گی؟ نہیں، طبیعت زیادہ بگڑے گی، زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو اے انسان، تجھے اگر اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اپنی عزت کو پہچان، رب کے احسان کو پہچان۔ تجھے رب نے نوازا ہے، علم و عمل سے دھوکہ مت کھا۔ یہ دنیا کسی کے کام نہیں آتی، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، آج اس ہاتھ میں کل اس ہاتھ میں۔ غور کر، ایک ایک لمحے پر دھیان دے، وقت ضائع نہ کر، اور جو ملا ہے اس پر دھیان دے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آنکھیں ملی ہیں تو کیا دیکھوں، کان ملے ہیں تو کیا سنوں، زبان ملی ہے تو کیا بولوں، ہاتھ ملے ہیں تو کیا چھوؤں میں، پاؤں ملے ہیں تو کس طرف چل کے جاؤں۔ ہم لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آپ کو ایک ہاتھ جیسا اللہ نے دیا ہے لینا پڑے، کہیں مل جائے گا؟ کروڑوں روپے کا نہیں ملے گا۔ مصنوعی لگائیں گے تو وہ صرف دکھاوے کا ہوگا، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی۔ وہ اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں تو اس کا احسان مان۔ ان ہاتھوں سے بجائے لوگوں کو خراب کرنے کے ان کی مدد کر۔ اچھا جی، حکم ہے جہاد کا، کافروں سے لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، توپوں کا رخ اپنوں کی طرف ہے، غیروں کی طرف نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جی اس وقت فلاں دنیا میں یہودی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو جواب دیا جائے کہ جی باقی مسلمان اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر کرنا ہے، اور چاند کو دیکھنے کے لیے کیا مشینیں استعمال کریں یا نہ کریں۔ وہاں ان کو بتایا جائے کہ جی ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جی ہم نے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم تو اس میں لگے ہوئے ہیں، تمہیں اگر کوئی مار رہا ہے تو مارتا رہے، ہمارا تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہم ان حالوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اے مسلمان، رب کو پہچان، اپنی پہچان حاصل کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کھانے کو جانور بھی کھا لیتے ہیں، سو لیتے ہیں، وہ لوگ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ بھی جی لیتے ہیں۔ کیا جیا پھر؟ کیا کیا؟ بس آئے، کھایا پیا، چلے گئے۔ کیا ملا دنیا سے؟ صرف کفن، وہ بھی نصیب میں ہوا تو ہمیں کہا گیا کہ ہم دنیا میں رہیں تو اس طرح کہ آخرت کی تیاری، اور آخرت کی تیاری کا مطلب صحیح کام کریں، صحیح کمائیں، صحیح خرچ کریں۔ مجھے یہ بتائیں، قارون کا جرم کیا تھا؟ سوائے اس کے کہ وہ علم کے باوجود غرور میں مبتلا ہوا، تکبر میں مبتلا ہوا۔ وہ بظاہر بنی اسرائیل میں بڑا صاحب حیثیت تھا، نامور تھا، مالدار تھا، اس نے اللہ کے احسان کو نہیں دیکھا، اپنی ذات پر گھمنڈ کرنے لگ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خالی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کو زمین میں دھسا دے۔ پہلے آدھا دھسا، پھر پورا دھس گیا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اب اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا، کیونکہ لوگ بدگمانی کرنے میں، برا سوچنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اس کا خزانہ بھی دھسا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو اس کے خزانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
40 سال پہاڑوں میں یہ عبادت میں مصروف رہا۔ کون؟ قارون۔ پورے بنی اسرائیل میں مشہور تھا، علم کی وجہ سے بھی، عبادت کی وجہ سے بھی۔ ابلیس شیطان نے اپنا لشکر بھیجا کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالو اور اسے دنیا کی طرف لگاؤ۔ پتہ چلا دنیا کی طرف لگانے میں کون کام کرتا ہے؟ شیطان، ابلیس۔ تو ہم اس کے چکر میں آ جائیں؟ ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمہ سکھا دیا۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے، اس کو پڑھیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں آیت الکرسی سکھائی گئی، نہیں سیکھی ہم نے۔ شیطانوں نے بہت محنت کی اس پر، یہ شروع میں قابو نہیں آیا۔ چیلوں سے قابو میں تو شیطان خود میدان میں کود پڑا۔ شیطان نے بوڑھے کی شکل اور بہت ہی جیسے کوئی نیک شخص ہوتا ہے نا، پارسا، عابد و زاہد، اس طرح کا، جس کو آپ حلیہ کہتے ہیں، اصل لفظ ہیلیہ ہے مگر اردو والے حلیہ بولتے ہیں، وہ اس شکل میں آ کر اس کے سامنے عبادت کرنے لگ گیا شیطان۔ ایسی عبادت کی اس نے کہ قارون کو لگا میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، یہ آدمی تو مجھ سے بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اس کا طریقہ، اس کی عبادت کا انداز، مجھے تو یہ سب کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ مجھ سے عبادت میں آگے ہے، وہ اس کو بڑا عابد عبادت گزار سمجھ کر اٹھا، اس کے سامنے عاجزی سے پیش آیا اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو اس کا غلام ثابت کیا، اس کا کہنا ماننے لگ گیا، جو وہ کہتا اس کو پورا کرنے کو یہ اپنی سعادت سمجھنے لگ گیا کہ میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اس کا کہنا مان رہا ہوں۔ اس کے اشاروں پر چلنے لگ گیا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کو اپنی خوشی سمجھ لیا۔ ایک دن شیطان نے، ابلیس نے قارون سے کہا کہ ہم با جماعت نماز سے محروم ہیں، با جماعت نماز ہم نہیں پڑھتے، اس سے محروم ہیں، نہ ہی بزرگوں کی زیارت کے لیے کہیں جاتے ہیں، اہل ایمان کے جنازے پر بھی حاضری نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم تنہائی چھوڑ کر لوگوں کے درمیان رہیں تو اچھا ہوگا۔ ہم پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، تو ہمیں آبادی میں رہنا چاہیے تاکہ ہم باجماعت نماز پڑھ سکیں، ہم لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات میں شریک ہو سکیں۔ ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے شیطان اس کو پہاڑوں سے اتار کر ایک عبادت خانے میں، آبادی میں لے آیا اور عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ دو بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے عالم ہیں، تو لوگ ان کے پاس آنے لگ گئے۔ لوگوں کو تو اگر صرہ مل جائے تو تحقیق بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ لوگ کوئی کھانا لانے لگ گیا، جس طرح آج کل کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی فروٹ لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، جناب کپڑے لا رہا ہے، لوگوں نے ڈھیر لگا دیے۔ شیطان نے قارون سے کہا اگر ہم ہفتے میں ایک دن مزدوری کر لیا کریں تو یہ جو لوگ ہمارے پاس لاتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم خود بھی کما لیا کریں گے اور لوگ بھی ہماری خدمت سے نہیں گھبرائیں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ نکمے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے جی، میں مزدوری کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ جمعہ کے دن مزدوری کرنے لگ گئے، باقی 6 دن عبادت میں گزارنے لگ گئے۔ یہ ان کا طریقہ بن گیا۔ پھر ابلیس نے قارون سے کہا ہم صدقہ و خیرات، نیکی سے محروم ہیں،
ہم کو چاہیے ایک دن عبادت کریں، ایک دن مزدوری، تو پھر جو ہماری ضرورت ہوگی وہ پیسے ہم رکھ لیں گے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ بہت اچھا جی، مزدوری کرنے لگ گئے۔ مزدوری میں چونکہ طاقتور بھی تھا، صحت مند بھی تھا، اچھے پیسے کمانے لگ گیا، تو اب اس کے دل میں دولت کی محبت شروع ہو گئی۔ کمانے لگ گیا نا، دولت کی محبت شروع ہو گئی۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ اس کے دل میں دولت کے لیے جگہ بن رہی ہے اور یہ دنیا کو پسند کرنے لگ گیا، مال کمانا اس کو اچھا لگنے لگ گیا، تو وہ اس سے الگ ہو گیا، علیحدگی اختیار کر لی اور کہا کہ میں نے اس کو پھنسا لیا ہے، میں نے اس کو پھنسا لیا۔ اب باقی کام یہ خود بخود ہونے لگیں گے اس سے، بس میرا کام تھا دنیا کی محبت ڈالنا، وہ میں نے ڈال دی ہے، اب یہ خود بخود بگڑتا چلا جائے گا۔ چنانچہ قارون دولت کمانے میں مصروف ہو گیا، پیسہ کمانے میں لگ گیا، اور پیسہ کماتے کماتے مزاج میں سرکشی آ گئی، گھمنڈ آ گیا، اور دعویٰ کیا کہ میں نے جو کمایا ہے وہ اپنے ہنر سے، اپنے علمی تجربے سے کمایا ہے۔ اس کو کیا آتا تھا؟ رانگ۔ یہ رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ کچھ لوگ اس کو علم کیمیا کہتے ہیں۔ یہ قارون، اس نے یہ علم کیمیا سیکھ لیا، اور اس کے ذریعے اس نے دھات جو ہوتی ہے نا، دھات میٹل، اس کو چاندی بنانا اور سونا بنانا، گولڈ اور سلور بنانا سیکھ لیا، اور خوب پیسے کما لیے۔ اس کے ذریعے جب بہت سارا مال کمایا، اس نے یہ کیمیا بنانے کا ہنر، کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سیکھا تھا، اسی سے اس نے دولت کمائی۔ قلعی، تانبا، یہ جتنی چیزیں، وہ ایسا اس کو مہارت ہو گئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا بنا دیتا تھا۔ آج کل بھی بہت سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیز بتا دیں، ہمیں کیمیا گری سکھا دیں، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے سیکھ سکتے ہو، سیکھنے کے بعد یہ ہوگا کہ 75% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، 25% تم اپنے لیے خرچ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہی کریں گے، لیکن جب مال آتا ہے پھر اللہ کی راہ میں دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی تھا نا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، اب نیچے اترتے ہوئے ڈرے، اتنا اوپر آ گیا ہوں، یا اللہ خیریت سے اتر گیا تو ایک گائے ذبح کروں گا، صدقہ کروں گا۔ اب یہ منت مان کے تھوڑی سی ڈھارس ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی، تھوڑا نیچے اترا، خطرہ کم ہو گیا، کہنے لگا گائے کیوں دوں گا، اب تو بکری دوں گا۔ تھوڑا اور نیچے آیا اور خطرہ کم ہو گیا، کہنے لگا بکری بھی زیادہ ہے، میں بکری کیوں دوں گا، میں مرغی دے دوں گا۔ اب بالکل خطرہ ذرا جو تھا تھوڑا بہت وہ بھی کم ہو گیا، قریب آ گیا نیچے، کہنے لگا یہ بکری بھی کیوں دوں گا، صرف انڈا دوں گا۔ نیچے اتر گیا تو کہنے لگا اتر تو گیا ہوں، اب کیا دینا ہے۔ انسان اندازہ کرے، مشکل میں ہوتا ہے تو کیا کچھ ارادے، اور بعد میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کو تکلیف آئے، نوافل پڑھیں گے، منتیں مانیں گے، کیا کچھ کریں گے، جب خوشحالی آ جاتی ہے وہ باتیں یاد نہیں رہتی، طبیعت بھی وہ نہیں رہتی۔ اس کا بھی یہی حال کہ جی پیسہ آ گیا ہے، اب میں کیوں دوں کسی کو، میرا مال ہے۔ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اس نے شروع کر دی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ
اس دنیا کی محبت میں تباہ ہوئے۔ اور ہمیں سب کا حال آج بھی دیکھتے ہیں ہمارے سامنے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں کیا وہ اچھے لوگ ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کسی کی زمین، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا اچھے لوگ ہیں کیا؟ کوئی ان کو بھلائی کے ساتھ یاد کرتا ہے؟ جی یہ براڈ شیٹ ہے، یہ پاناما ہے، یہ پینڈورا بکس ہے، یہ فلانا، یہ ویکی لیکس ہے، سب کے پول کھل کے آ رہے ہیں، کوئی شرما رہا ہے؟ ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، آگ ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جس کو بھی دنیا سے محبت ہو جائے گی پھر اس کو اللہ کا خوف رہتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہنے لگا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، میرا اپنا کمال ہے، میں نے اپنے علمی کمال سے یہ دنیا کا مال حاصل کیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں، وہ کتنے لوگ تھے ہلاک کر دیے جن کی قوتیں دیکھا جائے، جن کا یعنی یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اس سے پہلے کیا امیر نہیں ہوئے تھے؟ من ہوا اشد منہ قوتا واکثر جمعا، اس سے پہلے بہت سے زیادہ، اس سے زیادہ قوت والے، بہت زیادہ مال والے تھے، اور ان کے پاس اس سے زیادہ تھا، یا کر رہا ہے تھوڑے سے پہ، اس سے پہلے بھی تھا، اور وہ کیا ہوئے؟ ہلاک۔ کیا ہوئے وہ؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہ جو مجرم ہے نا، مجرم، جرم کرنے والے، غلط کرنے والے، ان سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی بس ہم مزے میں ہیں جی، مولوی ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، میں کسی مولوی کو کچھ پیسے دے دوں گا جناب وہ چپ ہو جائے گا۔ اس کے چپ ہونے سے کیا جرم دب جائے گا؟ ختم ہو جائے گا؟ نہیں جی میں فلانا پیر خرید لوں گا وہ میرے لیے دعا کر دے گا بیڑا پار، تو کیا جرم ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں۔ فخرج على قومه في زینتہ، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، خوب سج بن کر۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، تو بولے وہ جو دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم کو بھی ایسا ہی مل جاتا جیسا قارون کو ملا۔ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بڑے نصیب والا ہے، دیکھو اتنا مال ہے اس کے پاس، یہ تو بہت اونچے نصیب والا ہے۔ لوگ یہی گمان کرتے ہیں نا، بتایا جا رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، پہلے ذکر کن کا تھا؟ جنہیں دنیا پسند تھی ان کی بات، اب کن کی بات؟ جنہیں علم دیا گیا۔ انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ، خرابی ہو تمہاری، خرابی ہو تمہاری۔
اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے۔ اور دنیا پر مٹنے والوں، خرابی ہے تمہاری، جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ۔ ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں جی، ایک ریڈ چینل ہے، ایک گرین چینل ہے، جس کے پاس سامان ہے وہ ریڈ چینل میں جائے، تلاشی ہوگی، ایک ایک چیز کی پڑتال ہوگی۔ جس کے پاس کسٹم والی کوئی چیز نہیں ہے، گرین چینل سے چلا جائے۔ تو جتنا آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے مشکل ہوگی نا۔ سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ دنیا کو جمع کرنے والوں حساب دینا پڑے گا، صحیح کمایا، صحیح خرچ کیا۔ اور پھر اترانے والوں، اس نے تو رہنا نہیں ہے۔ تو جو علم والے ہیں وہ بولتے ہیں، بتاتے ہیں، اور خرابی ہے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن صحیح کماؤ، جائز خرچ کرو، ورنہ تمہارے لیے اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ صبر والے ان کو ملتا ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، انہی کو ملتا ہے جو صبر والے۔ کیا مطلب؟ ثواب کمانا صبر والوں کا کام ہے۔ ثواب کمانا صبر والوں کا کام۔ للچانے والے، حسد کرنے والے، جلنے والے، ان کو یہ چیز ملتی نہیں۔ کیا؟ ثواب کس کو ملے گا؟ صبر والے، نیکی والے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ میں نے بتایا آپ کو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ 40 سال پہاڑوں پہ رہا، اتنی عبادت کی، اتنا بڑا عالم، مگر اللہ کے پیارے سے ٹکر لی، رب کی نافرمانی کی، نہ دولت رہی نہ خود رہا۔ کچھ کام آیا؟ اونچی نہیں، زمین میں دھسا دیا گیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا، کوئی گروپ، پارٹی، کوئی جماعت کہ اسے اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی۔ دھیان سے سنیں، مال تھا، اتراتا تھا، غرور تھا، بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، مگر اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ نصیبوں پہ ناز کرو، تم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہو، اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہو، یہ تمہیں بچائیں گے۔ لیکن اس کو مال تھا، اس کے پاس اور کوئی نہیں تھا، دعائیں نہیں تھیں، نسبتیں نہیں تھیں، تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ کچھ اس کو حاصل ہوا دولت کے بدل؟ پوچھ رہا ہوں، خود بھی خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل صبح جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی، صبح کہنے لگے
یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. وہ کیا کہنے لگے؟ اللہ تعالی رزق وسیع کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگی فرماتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ سے لو لگاؤ، رزق ملے گا، کشادہ اسی سے ملے گا، اور تنگی ہوگی اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو پھر رزق رہتا نہیں. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. یہ انکار کرنے والے، ان کا کوئی بھلا، ان کے لیے کوئی خیر، کوئی کامیابی نہیں. آپ نے آیتیں سن لی، قارون کا آپ نے واقعہ بھی سن لیا. اب تھوڑا سا جو نتیجہ ہم نے سمجھنا ہے وہ سنیں. مال جمع کرنا اور خرچ نہ کرنا یہ اچھی بات، اونچی، جائز کمائیں، اپنے اوپر، بچوں پر، ارد گرد جائز خرچ کریں، لیکن بہت زیادہ جمع کرنا یہ اچھی بات. کیونکہ جب مال بہت جمع ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر کنجوسی آ جاتی ہے، پھر آپ کا دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو. قوم عاد، قوم سمود بہادر قومیں تھیں، بڑے مضبوط جسم والے. نمرود والے بڑے مالدار تھے، مگر عذاب الہی سے کیا بچ سکے؟ پوچھ رہا ہوں. اچھا، ایک وقت میں کچھ اور دوسرے وقت میں کچھ، کیا انسان کا حال ایک جیسا رہتا ہے؟ نہیں. رب تعالیٰ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم نے کیا کیا جرم کیے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کافروں کے بارے میں کہ ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں، کیا مطلب ان سے یہ نہیں پوچھنا ہے تم نے کیا کیا تھا، پتہ ہے سب، ان کو بتانا ہے. یہ ہے تمہارے کرتوتوں کا صلہ. قیامت کے دن اگر ان کو ان کے جرم سنائے جائیں گے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے. ہر کافر خود اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، مومنوں کے چہرے چمکتے ہوں گے. فرق ہوگا. میدان محشر میں لوگ تین طرح، کچھ ہوں گے جن کو سواریاں دی جائیں گی، قبر سے اٹھیں گے سواریوں پہ بیٹھ کے جاؤ. کچھ جو ہیں چل کر آئیں گے، کچھ کو گھسیٹا جائے گا، زمین سے گھسٹتے ہوئے ان کو لایا جائے گا. سب کا حال ایک جیسا. دو آدمیوں کے سامنے آپ کی توہین ہو جائے، آپ سے برداشت نہیں ہوتی. بڑے بزم میں ذرا سوچیں، غور کریں. قارون اپنی آخری عمر میں، ہفتے کا دن تھا، بڑے جاہو جلال کے ساتھ، بڑے شاندار لباس کے ساتھ، سفید رنگ کے خچر پر سوار ہو کر نکلا. سونے کی زین پہنی، ارغوانی جوڑا پہنا. آپ لوگ آج کل انگلش میں رنگوں کے نام بولتے ہو، ایک زمانے میں لوگ پھلوں اور چیزوں سے کہ جی
یہ فالسئی رنگ ہے، یہ سرمئی رنگ ہے، انگوری رنگ ہے، زعفرانی رنگ ہے۔ اب آپ اپنے انگلش نام بولتے ہو، وہ نام آپ نے خود ہی لینے چھوڑ دیے۔ چیزوں کے حوالے سے ہوتے تھے، یہ جی بسکٹی رنگ ہے، جی یہ پپیتے کا، یہ آم کا رنگ، جو ہوتے تھے اس طرح کے نام لیے جاتے تھے۔ اس نے ارغوانی رنگ کا جوڑا پہنا، اس کے ساتھ 90,000 لونڈیاں اور غلام، بہت اس نے ان کو بھی پہنایا ہوا، ریشم کے لباس پہنے ہوئے، گھوڑوں پہ سوار، یہ بڑے شاندار جلوس کے ساتھ نکلا۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو ذرا کمزور تھے، کچھ ایمان میں کمزور تھے، کچھ مال میں کمزور تھے، بشری تقاضے، انسانی اپنے تقاضے کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، کتنا مال ہے اس کے پاس، انہوں نے ظاہری طور پر گمان کر لیا۔ ہمیں حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیا کرنے سے؟ ذرا زور سے کہیں۔ کس کو کہتے ہیں حسد؟ جلنا۔ چلو جی آسان ترجمہ کر دی، اس کے پاس کیوں ہے؟ جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ رشک۔ کیا کرنا چاہیے؟ رشک۔ اس رشک کے لفظ میں 3 حرف ہیں، رے، شین، کاف۔ پھر کہیے گا۔ اب ان کی ترتیب بدلیں، 2-3 ترتیبیں۔ ادھر ہوا رشک، شین پہلے آ گیا تو شرک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ رے کو آخر میں کر دیں تو شکر بن جائے گا۔ آپ نے غور کیا؟ اسی سے آپ زیر زبر بدلیں تو شکر بھی بن جائے گا، شکر بھی بنے گا، شکر بھی بنے گا، شرک بھی بنے گا، رشک بھی بنے گا۔ آپ لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ انسان دوسرے کو خوشحال دیکھے تو رشک کرے، اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ شکر کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس ہے، کتنوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے، مگر ہم جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا ہے؟ اللہ کی عطا سے اختلاف، کیوں دیا اللہ نے اس کو؟ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حسد، لکڑی اگر ہو تو آگ اس کو کتنی جلدی پکڑتی ہے، اسی طرح یہ حسد آپ کی نیکیوں کو پکڑ لیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے شکر نہیں ہوتا، شکایت، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور شکر کرو کتنوں سے بہتر ہے۔ وہ جو کمزور لوگ تھے انہوں نے کہا یہ بڑا خوش نصیب ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا داروں کی دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا یہ غافلوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھے، دین میں اپنے سے اوپر دیکھے۔ دنیا کا معاملہ ہے نیچے دیکھو کہ مجھ سے اور زیادہ کمزور کتنے ہیں، دین کا معاملہ ہے وہ دیکھو کتنے نیک ہیں، ان کو دیکھو آگے، میں ان کے سامنے کچھ نہیں۔ آج یہ جو میں آ گئی ہے نا، بس میں یہ اسی پہ ہم لوگ ساری کوششیں ہو جاتی ہیں، اسی پہ، اور بچتا نہیں ہے۔ یہاں اہل علم کا جو ذکر کہ علماء نے دیکھ کر کہا کہ آخرت پہ نظر کرو، اللہ کا ثواب کن کے لیے؟ صبر والوں کے لیے۔ یہ وہ علماء تھے، علماء حق، جو اللہ سے ڈرنے والے بنی اسرائیل میں تھے۔ انہوں نے کہا دنیا کی آرزو
نہ کرو۔ ہاں اللہ سے کہو اللہ کشادہ دے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے اللہ بچائے، مگر دنیا کی اس طرح تمنا نہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قارون کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ یہ واقعہ کب ہوا وہ بھی سن لیں۔ بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم آیا کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سنایا، حکم آیا زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں چوتھائی مال، 1/4 چوتھا حصہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں آپ کہو تو 1000واں حصہ نکال لوں گا، چوتھائی نہیں بلکہ 1000واں حصہ نکال سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل اتنا ہی لا، نکال تو صحیح۔ یہ جب گھر جا کر اس نے حساب لگایا اپنی ساری جائیداد کے 1000ویں حصے کا، تو وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا اس کے پاس کتنے خزانے تھے، 4 لاکھ خزانے، ان کی چابیاں کتنی سن چکے ہیں آپ۔ اس نے جب حساب لگایا تو وہ 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بنا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ بھی دینے کی۔ اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام تمہارے مالوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو فقیر بنا دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کا وقار، ان کی عزت بنی اسرائیل کے دلوں سے نکل جائے۔ یہ دشمن کی چال ہوتی ہے، کسی کو خراب کرنا ہو تو اس پر کوئی برا الزام لگا دے، کیونکہ مقابلہ تو ہو نہیں سکتا، تو پھر اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، وہ بے گناہ تھے پھر بھی انہوں نے جیل کاٹی یا نہیں کاٹی؟ حضرت مجدد الفسانی کا کیا قصور تھا، جیل کاٹی یا نہیں کاٹی؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لوگوں میں بہت عزت ہے نا، ان کی عزت خراب کرو۔ لوگ جب ان کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ان کا کہنا بھی نہیں ہوگا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک طوائف جس کو آپ کہتے ہیں عورت کو تیار کیا۔ اس نے قارون نے کہا میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، تو نے بھرے مجمع میں کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے برا کام کیا، معاذ اللہ۔ سن رہے ہیں سازشیں انسانوں کی۔ اس عورت نے پیسے لے لیے، اس نے بڑے مجمع میں آ کر الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں کسی اور سے۔ آپ نے اس کو کہا تو بھرے مجمع میں ہے، اللہ سے ڈر، تورات کو اگر تو مانتی ہے تو میں تجھے اس کا ڈراوا دیتا ہوں، تباہ ہو جائے گی، سچ سچ بتا دے، جو کچھ ہے حقیقت لوگوں کے سامنے بول، اس سے پہلے یہاں سے جا نہیں سکتی۔ آپ نے اس کو اللہ کے خوف سے ڈرایا، وہ سہم گئی اور اس نے بڑے مجمع میں کہہ دیا قارون نے مجھے پیسے دیے ہیں یہ الزام لگانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت شکرانے کا سجدہ ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر کہ اس نے سچ بول دیا۔ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ وہ اس نے اس زمانے میں سونے کے سکے دیے تھے اس عورت کو، لکھا 1000 اشرفی، کسی نے زیادہ لکھا ہے، بہت سے وعدے کیے تھے تجھے، بعد میں یہ بھی دوں گا یہ بھی دوں گا۔ وہ مجمع عام میں حضرت موسیٰ پر اس نے آ کر وہ کارروائی کر دی۔ تو حضرت موسیٰ نے بتا دیا کہ تو اللہ سے ڈر، کیونکہ اگر زنا ثابت ہو جائے تو پھر سزا لگتی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں پھر لوگ اچھا گمان
نہیں کرتے. ہمارے ہاں جو قانون ہے شریعت میں کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے. قارون نے سب کے سامنے جب یہ حرکت کروائی تو وہ ناکام ہو گئی کوشش، اس کی سازش. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا کے کہا جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہے اور جو اس سے بیزار ہو وہ علیحدہ ہو جائے. چند افراد قارون کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے علیحدہ ہو گئے. اتنی دیر میں کہ یہاں تک کہ کہتے ہیں صرف 2 آدمی ساتھ رہ گئے قارون کے، باقی سارے ساتھ چھوڑ گئے. آپ نے فرمایا اے زمین اسے پکڑ لے. اللہ والوں کا حکم چلتا ہے یا نہیں؟ اونچی فرمایا زمین اسے پکڑ لے. جب آپ نے کہا تو وہ گھٹنوں تک، نیز کہتے ہیں نا انگلش میں، گھٹنوں تک، گوڈیاں تک زمین میں دھس گیا. آپ نے فرمایا پھر پکڑ. دوبارہ زمین نے پکڑا، کمر تک دھس گیا. آپ نے فرمایا پھر پکڑ، گلے تک دھس گیا. بعض لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین میں دھسا رہے ہیں تاکہ اس کے خزانوں پہ قبضہ کر لیں. تو آپ نے اسی وقت زمین سے فرمایا اس کے سارے خزانوں کو بھی پکڑ لے. وہ سارے خزانے بھی زمین میں چلے گئے، کچھ بھی بچا نہ دنیا نہ آخرت، وبال ہی وبال. اور جو حضرت بزرگوں سے سنا نا اللہ سے مانگو تو عثمانی خزانہ مانگو، قارونی خزانہ نہ مانگو. دولت حضرت عثمان بھی کماتے تھے مگر اس سے بار بار جنت خریدتے تھے. اس قارون نے دولت کمائی، کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے، خود بھی تباہ ہو گیا، دولت بھی تباہ ہو گئی. اب پھر ایک نتیجہ پیش کرتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں. شاہانہ لباس پہننا منع نہیں ہے، مہنگے سے مہنگا لباس پہننا اونچی منع نہیں، مگر پہن کر اتراؤ، پہن کر اندر کوئی احساس تفاخر کا آ جائے میں کوئی چیز ہوں، پھر اچھا نہیں. اللہ کی نعمت کے طور پر پہنے مگر جائز. یہ نہیں کہ مرد سلک پہننے لگ جائے، ریشم پہننے لگ جائے، سونا پہننے لگ جائے، نہ، اچھے سے اچھا لباس پہنو، منع نہیں. اچھے سے اچھا کھاؤ مگر حلال، منع نہیں. آپ کو 10 کھانے ایک وقت میں چاہیے، شریعت منع نہیں. ایک تو وہ ہے نا جو پیاز کے ساتھ کھا لیتا ہے، اس کو صرف پیاز ہی مل جائے، روٹی مل جائے. روٹی کی عزت جانتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی مجھے بتائے گا روٹی کی عزت کیا ہے؟ روٹی آپ کے سامنے آ جائے تو فرمایا روٹی کی عزت کرو. کیا کرو؟ روٹی کی عزت کیا ہے؟ سالن کا انتظار نہ کرو. روٹی کی عزت کیا ہے؟ سالن کا انتظار نہ. روٹی آئی ہے، یہ معمولی چیز نہیں. ہم تو پھینک دیتے ہیں نا. سوچیں، منع کیا گیا اس کو چھری سے کاٹنے سے مگر آپ کے ہاں کاٹا جاتا ہے. اس کو نیچے رکھنے سے منع کیا گیا. بزرگ سکھاتے ہیں دائیں طرف رکھو، بائیں طرف نہ رکھو. کیا کچھ سکھاتے ہیں، اس کی عزت سکھائی گئی. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. جتنا کھانا ہے کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، مگر اتراؤ نہیں. اتراؤ نہیں. کھانا ضائع، یہ جو پھینکتے ہو نا،
آپ لوگ کہیں گے جی کیا کریں، آپ لوگ تو میلاد کا 11ویں شریف کا اس کا نہیں خیال رکھتے ہو، پھینکتے ہو۔ آپ کو پتہ لگتا ہے شاید نہیں کھایا تو کوئی اور لے لے گا، اس طرح بھر لیتے ہو، گراتے ہو، کھاتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ جو زمین پہ رہ جاتے ہیں نا، یہ بھی آپ کا حساب کرنے کے لیے بہت ہو، اگر انہی پر پکڑ ہو جائے اللہ معاف کرے۔ اور ہمارا تو آج کل مزاج ہے کوئی ٹکڑا گر جائے تو ہم اٹھاتے نہیں، دوسرا کوئی اٹھا لے ہم اٹھاتے نہیں ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر خشک چیز گری ہے صاف، اس کو صاف کر کے کھا لو، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں قدر نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کچرے میں روٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو کچھ کہہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ناراض ہو جائے رزق تو پھر آتا نہیں۔ عمدہ کھائیں، آپ کی جو شوق ہے جائز شوق، ان کو منع نہیں کیا، مگر اترانا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ اگر آپ کو لوگ عزت دیتے ہیں تو اللہ کا شکر زیادہ کرنا ہے، اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا۔ ہمارے ہاں تو کسی کو تھوڑی سی کوئی چیز ہو جائے اس کا تو مزاج نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت مخدوم سیدنا احمد کبیر رفاعی، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، غوث پاک کے زمانے میں ہوئے، ان کے ظاہری زمانے میں۔ واقعہ آپ کو میں نے سنایا تھا، 90,000 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ان میں غوث پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی آئے حضور کے روضے پر اور کہا جب میں اپنے گاؤں میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا آپ کو سلام کرنے، آج میں خود آیا ہوں، گھٹنوں کے بل، پاؤں کے بل نہیں، گھٹنوں کے بل حضور کے روضے پر آ کر عرض کی حضور آج خود آیا ہوں، اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں نے آپ سے ہاتھ ملانا۔ قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے چوما، آنکھوں سے لگایا، 90,000 آدمی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اندر کوئی آج ایسا ہوتا تو اس کے لیے تو جناب فوٹو کی لائن لگتی، اس کے لیے جناب جلوس نکلتے، کیا کچھ ہوتا۔ جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو، یہ اس واقعے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے میں لیٹ گئے، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، اور لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو، میرے اوپر سے گزرو، کہیں میرے اندر یہ نہ آ جائے کہ حضور نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے۔ اکڑنا اچھی بات، اترانا اچھی بات، ذرا سا بھی گھمنڈ ہو میرے لیے یوں ہونا چاہیے، میں میری مرضی کے خلاف کریں لوگ تو میں ناراض ہونے لگ جاؤں، یہ ہے وہ ہے، الا ماشاء اللہ۔ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو تباہ کر دے گا، اور جو تکبر کے پیکر بنے ہوئے، بتاؤ کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے؟ دھوکہ دے بھی رہے ہیں، دھوکہ کھا بھی رہے ہیں۔ کتنا ہی سدھایا ہوا گھوڑا ہو پھر بھی وہ سرکش ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں کچھ ہو گیا ہوں، کسی وقت بھی کوئی خرابی ہو گئی تو محنت برباد ہو جائے گی۔ ہر حال میں یہی کہنا ہے یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت سے، نعمت اس کو کہیں زوال نہ آ جائے، یہ کم نہ ہو جائے۔ ہم دعا کیا کریں، نبی پاک نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ مجرموں سے ان کی تباہی کے وقت ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتا کہ وہ معذرت وغیرہ میں مشغول نہ ہو جائے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پوجا نہیں جائے گا، سزا دی جائے گی۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان سے یہ سوال ہوگا ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ فوراً بلا حساب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے نہیں کیا تم نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، نہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں توبہ کی توفیق ملی ہے تو اس کو غنیمت جانو۔ یہ جب آپ کا سانس آپ کے گلے میں آ کے، کیا کہتے ہیں اس کو، خرخرا کہتے ہیں کیا، اس میں جب تک نہیں اٹک جاتا اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبہ کیا کرو، روزانہ کیا کرو، بار بار کیا کرو، مگر توبہ کر کے پھر توبہ پہ قائم بھی رہو، کوشش کرو، جان بوجھ کر توبہ کو نہ توڑو۔ لیکن ہم توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ پھر بزرگوں نے کہا 100 بار بھی توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ کر لے، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند۔ عارف رومی کے وزن پر، رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب، پوٹھوہاری زبان، 100 باری میں توبہ کی تی تے 100 بار تروڑی۔ پوٹھوہاری زبان، 100 مرتبہ میں نے توبہ کی اور 100 مرتبہ ہی تو 100 باری میں توبہ کی تی تے 100 بار تروڑی، پر نفس کمینے میرے حلی بدی نہ چھوڑی۔ یہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ بدی چھوڑتا نہیں۔ توبہ، توبہ، کتنا بڑا انعام ہے توبہ، توبہ۔ اور 7 سمندروں کا پانی جس آگ کو نہیں بجھا سکتا، توبہ کا ایک آنسو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آیا ہوا ایک آنسو بجھا دیتا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا براؤ سنگھار کر کے آیا، بہت بن سور کے آیا، مگر مقصد دکھاوا تھا، اترانا تھا۔ تو ایسا لباس اگر آپ کو احساس دلائے دوسروں کو کمتر سمجھیں، آپ اترانے لگ جائیں تو وہ اچھا آج کل چمک دمک پر ہم لوگ بہت جاتے ہیں، اور چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ سراب لگتا ہے آگے پانی کے قریب جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دھوکے سے بچو، دنیا کے دھوکے سے اونچی۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ اس قارون کے حوالے سے یہ جتنا بیان آیا، اس میں ہمارے لیے بہت نصیحت، انشاءاللہ اس کا خلاصہ مزید آئندہ جمعے پیش کروں گا۔ آج یہ نئے عیسوی سال کا پہلا جمعہ، 2022 کا پہلا، جنوری کا پہلا جمعہ، اسلامی مہینے جمادی الاخری کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ انگریزی مہینے کا بھی، اسلامی مہینے کا بھی، نئے سال کا بھی پہلا جمعہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ یہ جو جمادی الاخری کا مہینہ ہے، جس کو جمادی الثانی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، عرب میں نام موسموں کے، ان کے کاموں کے حوالے سے تھے۔ آپ کے انگلش میں نام دوسرے حوالوں سے، ہر جگہ کیلنڈر میں یہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا۔
ان کا عرس منایا جاتا ہے اس مہینے کی 22 تاریخ کو۔ نبی پاک کے خلیفہ، نبی پاک کے پیارے، غار کے مزار کے ساتھی، سفر حضر کے ساتھی، نبی پاک پر ایمان لانے والے مردوں میں سے پہلے، ان کی تاریخ ہے 22۔ 20 تاریخ اس مہینے کی اس ہستی کی پیدائش کی ہے جسے سارے جہان کے سیدوں کی ماں کہتے، مخدومہ کائنات ام السادات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی جاتی ہے 20 اور 22 ہے صدیق اکبر کی۔ انشاءاللہ اور بھی متعدد بزرگوں کے دن میں نے وہ لکھوائے تھے، کاغذ وہیں رکھا ہوگا شاید، تو ان ہستیوں کے وہ دن، اس میں امام غزالی کا بھی دن بتایا جاتا ہے، دوسرے بھی۔ اللہ تعالی ان سب کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ 2 باتیں کرنی ہے، عرس شریف کی تیاری کریں آپ لوگ، نیا سال شروع ہو گیا، 17-18 فروری کو عرس ہے، اس کے لیے ایصال ثواب اور ساری محنت جو بھی کر سکتے ہیں کریں، پڑھیں، اشتہار لے جانے ہیں دوسرے علاقوں میں لے جائیں، اور رسالہ چھپا ہوا ہے موجود ہے، آپ کو 15 دن پہلے دے دیں گے، ابھی سے دیں گے تو آپ کہیں رکھ دیں گے، پڑھیں گے نہیں، 15 دن پہلے آپ کو، 2 جمعے پہلے عرس سے آپ کو انشاءاللہ دے دیا جائے گا، چھپ چکا ہے، آ چکا ہے، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنے کا کہنا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں، ایک طرف تو اومیکرون ویریئنٹ، ڈیلٹا، یہ وائرسز کے نام رکھ دیے کورونا وائرس کی، چونکہ ویکسین پوری بکی نہیں ہے۔ بل گیٹس نے جو پیسہ لگایا تھا سارا دواؤں پہ جو کمائی کے لیے، وہ ابھی پورا جناب فروخت ہوگا تو اس کو بند کریں گے، اللہ معاف کرے۔ یہ انسانی سازش، یہ جو وبا کے طور پر پھیلائی ہے، یہ مزید پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک دم بتایا جا رہا ہے امریکہ میں 5 لاکھ، برطانیہ میں 2 لاکھ، کہیں 1.5 لاکھ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، مگر اللہ ہی کی طرف سے احتیاط کی بھی تلقین ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، کرنی، زور سے کہیں کرنی، صفائی رکھیں، بلا ضرورت ہجوم میں نہ جائیں، اپنے آپ کو، اپنی غذاؤں کو درست رکھیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، غلط چیزیں، غلط کھانے نہیں کھائیں، تو اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ پھر کوئی ایسا نوبت نہ لے آئیں کہ جی پھر اتنے دن کے لیے دنیا بند کر دو، یہ کر دو، اس تک نہ جائیں، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جاپان میں مسلمان کو جلا دیا گیا، دفنانے کی بجائے، پانی میں بہانے کی بجائے، ملک بھجوانے کی بجائے جلا دیا گیا۔ کیا یہ بات گوارا کی جائے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ امریکہ میں کوئی یہودی آ جائے نا ہسپتال میں، اس کو خون لگانا ہو، اس کو بہت سے انجیکشن لگانے کی اجازت نہیں، اس کو ہر ایک کا خون لگانے کی اجازت نہیں، وہاں قانون ہے، یہ یہودی ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، تو باقی سارے کیا جانور ہیں، انسان نہیں ہیں؟ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں تم قوت میں نہیں آ رہے ہو، تم بکھرے ہوئے ہو، تمہیں تمہارے علماء سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، غلط علماء سے غلط باتیں کروا کے علماء کا تاثر بگاڑا جا رہا ہے۔
جعلی پیر تمہیں دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے یہ چیزیں نکلیں. تمہیں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، تمہیں حیا اور غیرت سے دور کیا جا رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، قبر کو سوچنا ہوگا. مر کے قبر میں جانا ہے، کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے؟ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہماری حکومت سلیبس میں کیا کر رہی ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف تقریر کی جاتی ہے ریاست مدینہ کے نام پہ، لوگوں کو کچھ بتایا جاتا ہے، اندر کیا کام ہو رہا ہے وہ بھی دیکھیں. نبیوں کا ذکر نکالا جا رہا ہے، جہاد کا ذکر نکالا جا رہا ہے، غلط لوگوں کے کردار پڑھائے جا رہے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایک طرف کہتے ہو کہ جی ہر ایک کو آزادی ہے، تو ہمیں آزادی کیوں نہیں ہے اپنے دین کی؟ ہماری عورتوں کو آزادی کیوں نہیں ہے اپنے دین پر عمل کی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مسلمانوں جاگو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے. اس مہینے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ محمد سماس نقشبندی سلسلے کے بزرگ، حضرت علی کی زوجہ حضرت عباس علمدار کی ماں حضرت ام البنین، ان کا بھی، اور حضرت ابوبکر کے فرزند قاسم، ان کا بھی، اور نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ، ان کا بھی عرس منایا جاتا ہے. یہ اور مزید نام آپ کو بتائے. اللہ ان سب کی برکات ہمیں عطا فرمائے. عمران ماموں کی طبیعت 1 ماہ سے خراب ہے.